اب اس مشاعرے کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جاتا ہے. ہمارے سید صاحب تشریف آ گئے ہیں. اجمیر شریف کے سجادہ نشین جناب ہاشمی صاحب، سید ہاشمی صاحب تشریف لا رہے ہیں. سید یامین ہاشمی صاحب تشریف لے آئے ہیں اسٹیج پر. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. شمع جلا کر مشاعرے کا آغاز ہو رہا ہے. شمع روشن کر کے مشاعرے کا افتتاح کیا جا رہا ہے. اس مشاعرے کا آغاز نہیں ہو رہا ہے. شمع روشن کر رہے ہیں آج کے اس مشاعرے کے صدر محترم حضرت سید عاطف علی شاہ صاحب. اجازت چاہتا ہوں ان سے اور اس مشاعرے کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتا ہوں. اس مشاعرے کے آغاز سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ایک ایسی شخصیت جو صرف لکھنؤ میں نہیں بلکہ تمام اتر پردیش میں جانی اور پہچانی جاتی ہے، اور وہ شخصیت ہے جناب صوفی سید اظہار علی صاحب کی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں جناب صدر کی طرف سے صدارتی خطبہ دے دیں وہ، اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس مشاعرے کا آغاز کیا جائے. میں گزارش کرتا ہوں محترم سید صوفی اظہار علی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے پر تھوڑی روشنی یہ ڈال دیں کہ اس مشاعرے کا تعلق بھی تصوف سے ہے اور یہ صوفیانہ مشاعرہ ہے، اور یہ پچھلے 52-53 برس سے لگاتار بھیا نے اس کی بنیاد ڈالی. سلطان ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ سلطان محمد عارف علی شاہ صاحب نے. تو میں نہایت بسط ادب و احترام التماس کرتا ہوں محترم سید صوفی اظہار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ اس کے اوپر بتا دیں ہمیں. اس کے بعد باقاعدہ طور پر آج کے اس مشاعرے کا آغاز کیا جائے. مائک پر محترم سید صوفی اظہار علی صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا محمد بسم الله. عمر فاروقی صاحب نے ابھی یہ فرمایا کہ آج کے اس مشاعرے کے بارے میں، اور یہ صوفیانہ مشاعرہ ہے اور تصوف سے کیا رشتہ ہے، اس پر گفتگو کی جائے. مشکل کام ہے کم سے کم مجھ جیسے بے پڑھے لکھے آدمی کے لیے، لیکن میں سب سے پہلے حضرت شاہ سلطان محمد عارف علی شاہ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہوئے ان کے توسل سے حضرت مخدوم شاہ دانش علی، حضرت مخدوم حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اکابرین چشت کے سلسلے سے آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا یہ آغاز کہ تصوف سے کیا رشتہ صوفیانہ مشاعرہ ہے، اسے سمجھنے کے لیے تصوف کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس پر گفتگو بہت مشکل ہے. میں جو کچھ سمجھ پایا ہوں یا جو کچھ مجھے ادراک ہوا تصوف کے بارے میں، وہ یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. نبی تو وہ پہلے سے تھے، لیکن اس کا اعلان 40 سال کی عمر کے بعد کیا، اور کلمے کا اقرار کرایا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا جائے. اور اس اقرار کے بعد جس طریقے اور جس قانون اور جس وضع و طور سے زندگی گزاری جائے اس کا نام ہے شریعت محمدی. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے 40 سال کی وہ زندگی جو عرب کے تمام ظالم ترین لوگوں کے بیچ حسن اور اخلاق، پیار اور محبت کے ساتھ جی اور برتی اور لوگوں کو سکھایا کہ ایک ساتھ کیسے محبت سے جیا جائے، اسی کا نام تصوف ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ.
جب تمام قبیلے کے سردار ایک صرف میں گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا، اشارے سے کام لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمام قبیلے کے سردار آپس میں لڑ رہے ہیں اور سب اپنے کو اعلیٰ کہتے ہیں کہ اس پتھر کو کون نصب کرے اور کون لے جائے. تو اس جنگ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے ایک چادر عطا کی اور کہا کہ اس چادر میں اس پتھر کو رکھ لیا جائے اور سارے سردار اسے پکڑ لیں تاکہ سب اس میں شامل ہو جائیں. یہ شریعت نہیں ہے، ابھی شریعت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اعلان نبوت نہیں ہے، لیکن جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو حکمت عملی استعمال کی گئی یہی تصوف ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ابھی شریعت طے نہیں ہوئی اور اپنا آقا تسلیم کر لیا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے طریقے پر خود بھی نماز پڑھنے لگے جبکہ ابھی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اپنے آقا کو راضی رکھنے کے لیے ان کی اتباع کرنے کا جو یہ عمل ہے یہی تصوف ہے. کیا بات ہے، واہ. اب اگر ہم وقت اور نہ ضائع کریں اور پہنچیں اس پر کہ شریعت شروع ہو گئی اور شریعت نے یہ نظام دیا کہ اگر کبھی کسی طرح کی ضرورت پڑے لوگوں کی مدد کی تو پہلا فرض ہے کہ تم اپنا اور اپنی آل اور اولاد کا خیال کرو، ان کے لیے پہلے انتظام کرو اور پھر جب اس سے کچھ زائد ہو تو دوسروں کی مدد کرو. ان کی ذمہ داری پہلی ہے، یہ شریعت نے سبق دیا. دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کر لو اور اس سے جو بچے اس میں بخل نہ ہو اور دوسروں کی مدد کی جائے. وقت آیا کہ ایک اعلان ہوا کہ ضرورت ہے تو شریعت کے مطابق حضرت فاروق اعظم اپنے کل مال کا آدھا حصہ لے گئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اونٹوں پر لدا ہوا تھا یا گھوڑوں پر لدا ہوا تھا، اور آدھا اپنے گھر پہ بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا کہ اس سے لوگوں کا کام ہو، چونکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ ان کی ذمہ داری تمہارے سر ہے، ان کا انتظام کرو. فاروق اعظم نے شریعت کا پورا لحاظ کیا اور اپنا آدھا حصہ لے کر پہنچ گئے بارگاہ رسالت میں، اور حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوٹلی میں اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کر پہنچے. اور جب آقا نے یہ پوچھا کہ اے صدیق کیا لائے تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ لایا ہوں. فاروق اعظم سے پوچھا کہ بھئی تم کیا لائے تو دکھایا کہ یہ لایا ہوں. کہا آدھا حصہ لایا ہوں اور آدھا حصہ گھر پہ بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اور حضرت ابو بکر صدیق سے جب پوچھا تو کہا تم نے گھر کیا چھوڑا، یہ جو پوٹلی میں سامان لائے ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں گھر پر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لے آیا ہوں. وہ شریعت ہے اور یہ تصوف ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ آیا ہوں اور یہ کافی ہے. تصوف بھی یہی سبق دیتا ہے. واہ. توکل تو اللہ کہ اللہ کے اوپر کلی طور پر یقین کر لیا جائے، یقین کامل رکھا جائے، اسی سبق کو دینے کا نام جو ہے تصوف ہے. اسی طرح یہ سفر آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے جب کربلا کا میدان آتا ہے تو شریعت کا یہ نظام ہے کہ کسی پر جبر نہ کیا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے اور کسی کی مرضی کے بغیر اس سے کسی طریقے کی کوئی چیز طلب نہ کی جائے جب تک اس کی خود کی رضا اور مرضی نہ ہو. یہ شریعت کا اصول ہے کہ جب تک اس کی اپنی مرضی بھی شامل نہ ہو، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی اگر کوئی اپنی جگہ جب تک اپنی مرضی سے نہ دے تو وہاں نماز جائز نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک، صحیح بات ہے. واہ. تو کچھ لوگ ایسے بھی شامل تھے اس میں جو لوگ اندر سے پوری طرح تو تیار نہیں تھے جو جناب امام عالی مقام کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتے. تو آپ نے کہا کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہوں وہ چلے جائیں، ان کو پوری اجازت ہے. یہ شریعت کا طریقہ ہے، ان کو یہ اجازت دے دی گئی. لیکن پھر چراغ بھی بجھا دیے گئے کہ کسی کی عزت بھی سامنے رسوا نہ ہو. یہ تصوف ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ. یہ تصوف ہے.
پھر جب یہ سفر کرتے ہوئے ہم ہندوستان آتے ہیں تو میرے بادشاہ حضرت خواجہ معین الحق اور محی الدین چشتی اجمیری ساری زندگی کبھی کسی حاکم وقت کے سامنے نہیں گئے اور اپنی کوئی روداد، اپنی کوئی فریاد کبھی بیان نہیں کی، لیکن اپنے ایک سائل کے لیے سفر کر کے دلی تک آئے کہ اس کا کام کرا دیا جائے اور بادشاہ سے سفارش کی. یہ تصوف ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ. حضرت مخدوم شاہ امینہ نے بحالت روزہ ایک فقیر، ایک غریب کی دعوت قبول کی اور روزے کی حالت میں جا کر اس کے ہاں دعوت کھائی. شریعت یہ ہے کہ روزہ اگر رکھا ہے تو چاہے وہ نفل ہو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن یہ تصوف ہے کہ کسی کا دل توڑا نہیں جا سکتا. آپ نے کہا کہ اس نے نہ جانے کس طرح انتظام کیا ہے. میں شریعت کا تقاضا ہے کہ روزہ توڑ کے اس کی قضا رکھ لوں گا. شریعت نے انتظام کیا ہے، لیکن دل اگر ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے روزہ توڑ دیا اور اس کا کھانا کھایا. یہ تصوف ہے. واہ واہ واہ. تصوف کی انہی پاسداریوں کو سلسلہ چشت کے آفتاب حضرت شاہ سلطان محمد عارف علی شاہ نے ان روایتوں کو پوری طرح برتا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں ایک طرف پوری دنیا کے دانشور، علماء، فقہا اور سجادگان آپ سے متفق تھے اور مطمئن تھے، تو وہیں بانگر مئو کے یہ تمام مریدین، یہ لکھیم پور کے وہ تمام ایسے جو کتابوں پر کبھی انہوں نے نگاہ ہی نہیں ڈالی، انہوں نے صرف ایک کتاب پڑھی تھی حضرت شاہ سلطان محمد عارف کا چہرہ، وہ سب بھی مطمئن اور وہ بھی مطمئن. یہ تصوف ہے. یہ تصوف ہے. اور اسی تصوف کی پاسداری آج ہمارے بھائی محترم سید آصف علی شاہ صاحب، جو اس وقت یہاں اپنی صحت کی علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لائے ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، صدارت فرما رہے ہیں جانشین حضرت شاہ سلطان محمد عارف جناب عاطف علی میاں صاحب آج کے اس مشاعرے کی. ظاہر ہے کہ تصوف سے مشاعروں کا کیا رشتہ ہے. وہ یہ کہ کسی بھی زبان کے فروغ کے لیے صوفیوں نے ہی ہمیشہ کاوشیں کی ہیں، اور بالخصوص اردو کے لیے کہ اردو کی شناخت صوفزم سے ہی ہے، چاہے وہ معراج العاشقین ہو، چاہے وہ ولی دکنی کا کلام ہو، چاہے وہ مظہر جانے جانا کی شاعری ہو، اور چاہے وہ امیر خسرو کا کلام ہو. ان سبوں نے اردو کی آبیاری کی ہے، شاعری کی آبیاری کی ہے، اور اس کا خاص رشتہ خانقاہوں سے ہے. اور اسی روایت کو برتتے ہوئے حضرت شاہ سلطان محمد عارف علی شاہ نے اپنے والد محترم حضرت مخدوم شاہ دانش علی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر اس مشاعرے کا انعقاد کیا تھا، تقریباً آج سے آدھی صدی پہلے، جو آج تک مستقل اپنی روایتوں کے ساتھ اسی طرح جاری اور ساری ہے. اور میں اللہ سے دعا گو ہوں اور چاہتا ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں کہ یہ روایتیں اسی طرح جاری رہیں اور تصوف کے یہ چراغ اسی طرح روشن رہیں. میں اپنی بات کو انہی لفظوں کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ شعرا کا وقت اور میں نہ لوں اور مشاعرہ باقاعدہ شروع ہو سکے. خدا حافظ.